السلام علیکم بچوں. تو آج ہم بات کرتے ہیں نظم تاج محل کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات کی. تاج محل ساحر لدھیانی کے مشہور ترین نظم ہے، جہاں شاعر نے اس میں تلخی، احساس محرومی، طبقاتی تضاد، احساسات اور جذبات کی عکاسی بھرپور طریقے سے کی ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، تاج محل دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ہیں، جسے تمام دنیا کے چاہنے والے محبت کی یادگار اور اپنے جذبوں کا عکس تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہی عمارت شاعر کو اس کی غربت، بے بسی اور محبت میں ناکامی کا احساس بھی دلاتی ہے. ساحر کے لیے تاج محل استحصال اور طبقاتی فرق کی ایک مثال ہے، اور اس لیے وہ اپنی محبوب سے کہیں اور ملنے کی آرزو بھی کرتا ہے. حیت کے لحاظ سے یہ نظم مربع ہے اور ہر بند میں 4 مصرعے موجود ہیں، اور اس میں کوئی ٹیپ کا شعر نہیں ہے. شاعرانہ خصوصیات میں ذاتی دکھ سے بلند احتجاج، معاشرے سے بغاوت، مایوسی اور استحصال کی مزاحمت بھی نظر آتی ہے. ساحر کی شاعری ان کی ذاتی زندگی کے خمیر سے ہی اٹھی ہے، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر دکھ کو ہر مظلوم کا دکھ بنا دیتے ہیں اور ہر کمزور کے جذبے کو آواز بھی ادا کر دیتے ہیں. پھر آ جاتا ہے احتجاج. ساحر کی شاعری میں احتجاج بنیادی حیثیت رکھتا ہے. وہ معاشرے میں ہونے والے ظلم اور استحصال کی ہر صورت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں. مثلاً یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ خسار، اور یہ ان کا ایک تھا مصرع. پھر ان کی آ جاتی ہے معاشرے سے بغاوت. کہہ لیں، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ساحر معاشرے کا باغی ہے، کیونکہ معاشرے کی کھوکھلی اقدار کو خوب اچھی طرح جانتا تھا. وہ صرف الفاظ ہیں جن سے طاقتور طبقے اپنے استحصالی نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. ساحر کی شاعری میں اس دھیمک زدہ معاشرے کو توڑ پھوڑ دینے کی خواہش بھی ملتی ہے، اور اس نظام سے ٹکرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس نظام میں تبدیلی واقع ہو، جس میں دولت اور اقتدار ہی ہر چیز کا پیمانہ نہ بنے. اور کیونکہ اس نظم کا مرکزی خیال ہی معاشرے سے بغاوت تھا، اس لیے تاج محل میں جس کو تمام دنیا محبت کی علامت سمجھتی ہے، اسے شاعر استحصال اور ظلم کا نشان کہتا ہے. جیسا کہ اس کے ایک شعر سے ہے: سینہ دہر کے ناسور ہیں کہنہ ناسور، جذب ہیں اس میں تیرے اور میرے اجداد کا خون. مایوسی نظر آتی ہے. ساحر کو پڑھتے ہوئے عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تلخی اور احتجاج کے باوجود ان میں دل شکستگی اور مایوسی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ معاشرے سے ٹکرا دینے والی روایات کو توڑنے کی خواہش تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بھی احساس ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کمزور بھی محسوس کرتے ہیں. اور اس نظم میں انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا ہے، جیسا کہ یہ ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. شاعر کی یا کہہ لیں کہ شاعری میں، ساحر کی شاعری کہہ لیں، اس میں استحصال کے خلاف مذمت بھی نظر آتی ہے. وہ محنت کش ہوں یا کسان ہوں، مزدور ہوں یا بچوں کے حقوق ہوں، وہ ہر طرف ان میں آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو افراد ہیں، ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا ان کو بھرپور حق ادا کیا جائے، جس طرح کے استحصال پسند معاشرے میں نہیں ہو رہا. جیسا کہ اس نظم کا پہلا مصرع، جہاں وہ اپنی محبوب سے تاج محل کے سوا کہیں اور ملنے کی خواہش کر رہے ہیں، دراصل استحصال کے خلاف ایک علامتی حیثیت رکھتی ہے. تو بچوں، یہ کچھ ان کی تاج محل کی شاعرانہ خصوصیات اور اس کے اہم نکات ہیں. اگلی
نظم کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔